لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان و شیاطین اور چرندوں پرندوں درختوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی، اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داود کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ اس قرآنی واقعہ سے چند اسباق ہدایات معلوم ہوئے۔ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہا مار کر نہیں ہنستے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔